گے، سب کچھ اسلام نے بتا دیا، ایک ایک چیز ہمیں اسلام نے بتا دی. لیکن آج ہم اگر ہمارے معاشرے کے حالات پر ہم غور کریں تو بہت کم ہی چیزیں خالص ہمارے پاس ہیں. ساری چیزیں ہم نے غیروں کی فالو کر رکھی ہے. شادی کی بات اگر میں کروں تو شادی میں آپ یقین جانیے صرف ایک نکاح ہی ہے نا، نکاح جو ایجاب و قبول ہوتا ہے وہی ہمارا ہے. اس کے بعد ساری چیزیں غیروں کی رسمیں، سب کچھ ہم نے اسے اپنایا. پہلے پیٹھی دستور نہیں ہوتا تھا، پھر دھیرے دھیرے پیٹھی دستور ہونے لگا. پھر اس کے بعد نارمل پیٹھی دستور ہوتا تھا. پھر غیروں کو دیکھا کہ ارے غیر سارے گھر والے ایک ہی لباس پہنتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم نے اس کو اپنے اندر ایڈ کر لیا. اب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی جب ہلدی رسم ہوتی ہے سارا پورا خاندان پیلا پڑا ہوتا ہے. بچے سے لے کر کے چھوٹا بڑا بوڑھا سب کے پیلے کپڑے سلوائے جاتے ہیں. یہ رسم اسلام کی ہے یا غیروں کی ہے؟ آپ خود جواب دیجئے گا اس کا کہ اسلام کی رسم ہے یا غیروں کی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں جو دلہن بنتی تھی انہیں سلوار قمیض ماں باپ جاتے دلانے اسے، یا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جاتی، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ جاتی، سب ٹھیک تھا. پھر دھیرے دھیرے دیکھا کہ غیروں میں تو لہنگا چلتا ہے. پھر اس کے بعد ان دلہنوں کا حسن سلوار قمیض کا ختم ہوا اور لہنگا اسٹارٹ ہو گیا. یہ کلچر کس کا تھا؟ غیروں کا تھا. غیر تو اتنا احتیاط کرتے ہیں اپنی رسموں میں، یقین جانیں آپ. کئی سارے دکان والے ایسے جو ہمارے کانٹیکٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت کئی ساری ایسی چیزیں جو لوگ عورتیں آتی ہے دکان پر لینے، وہ نہیں یہ مسلموں میں چلتا ہے، ہمیں اسے نہیں چاہیے. اتنا احتیاط کرتے ہیں وہ لوگ، یہ والا کلر مسلم لوگ زیادہ پہنتے ہیں، ہمیں اسے نہیں چاہیے. اس ٹائپ کی ڈریسز مسلم استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے. اور ہم لوگ سارا انہیں کو فالو کر رہے ہیں. سب کچھ اسلام نے جو ہمیں معیار بتایا تھا وہ نہیں ہے. بچہ بڑا ہو رہا ہے، باپ اس کی تربیت کے لیے ایک جھاپٹ تو اسے مار سکتا ہے، لیکن وہیں پر اگر وہ بچہ شادی میں غلط رسومات کی ضد کر رہا ہے تو اس وقت باپ اس پر جھاپٹ نہیں مارتا، اسے چاٹا نہیں مارتا، بلکہ اسے یہ کہتا کہ یار کیا کریں، ہاں بیٹا مان ہی نہیں رہا ہے، بچہ مان ہی نہیں رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اب میں کیا کروں، پیسے تو تھے نہیں لیکن اب کیا کرے. بچہ کہہ رہا تھا کہ میری شادی تو بینڈ سے ہی نکلنی ہے، تب جیسے تیسے 40,000 روپے ادھار لے کر کے دیے اسے بینڈ والے کو. یہ غیروں کی رسمیں، اسلام نے اس چیز کا تقاضا نہیں کیا تھا. اسلام نے تو سادہ کہا تھا، جبکہ سنت طریقہ تو یہ بتایا کہ نکاح ہو تو مسجدوں میں ہو. یہ سنت طریقہ بتایا، سادہ نکاح. نکاح ہم نے اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ زنا آسان ہو گیا ہے. آج دیکھیں کالجز، یونیورسٹیز، اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ میں ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ محبت کے نام پر سب سے پہلے آج جو اترتے ہیں وہ کپڑے ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے کہ محبت اگر لڑکی کو ثابت کرنی ہے تو جس لڑکے نے محبت کا دعویٰ کیا اسے اس کے ساتھ گھومنے جانا پڑے گا. یہاں تک کہ اب حالات یہ ہو گئے کہ صرف بات ہو رہی ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کی شادی کی، اس سے پہلے ہی والدین انہیں ساتھ میں گھومنے کی پرمیشن بھی دے دیتے ہیں. کیا آپ جا سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، شام کو آپ چلے جائیے گا، سنڈے کو آپ چلے جائیے گا. منگنی ہو گئی، منگنی ہونے کے بعد گھر والے خود بضد ہو کر کے یہ کرتے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بات کرنی ہے. ایسے کئی سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں، کئی سارے معاملے بھی. حالیہ کچھ دنوں میں بھی یہ بات میرے سامنے آئی تھی، اپنے ادے پور کے معاملات کی. کسی نے مجھے فون کیا، سوال پوچھا کہ حضرت منگنی کے بعد نکاح سے پہلے بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بات نہیں کر سکتے ہیں آپ. جب تک نکاح نہیں ہوا وہ غیر محرم ہے آپ کے لیے. آپ اس سے نہ فون پہ بات کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے ساتھ کہیں گھوم سکتے ہیں، کچھ نہیں. کہا کہ میں نے بات گھر میں کہی. وہ لڑکا جس سے میری سگائی ہو چکی ہے وہ صبح سے لے کر کے شام تک مجھے فون کرتا ہے. میں بات نہ کروں تو وہ میرے گھر والوں کو فون کرتا ہے، پاپا مجھے مارتے ہیں. اور میں نے جب کہا پاپا کو کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے پاپا کہ ہم بات کریں، تو کہتے ہیں ارے وہ زمانہ نہیں رہا ہے بیٹی. باپ، اب آپ سوچیں اس باپ کی غیرت کہاں چلی گئی ہوگی، کس کھڈے میں گئی ہوگی اس باپ کی غیرت جو اپنی بیٹی کو یوں کہہ رہا ہے وہ زمانہ نہیں رہا ہے، بات کر اس سے، تیری شادی ہونے والی ہے نا اس سے، تو اب تو منگنی ہو چکی ہے. کیا گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے ساتھ میں گھومنے کی اجازت دی ہو، وہ ایک ساتھ میں بیٹھ کر کے گئے ہو سکتا ہے کہ دو کے درمیان تیسرا شیطان حائل ہوا، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو اور ان کی شادی کینسل ہو جائے. اس بچی پر تو داغ لگ گیا نا. ہوتا ہے، کئی سارے معاملات ہوتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں کہ جتنی سگائیاں لمبی ہوتی ہے، سگائی کے بعد جتنی تاریخ شادی کی لمبی ہوتی ہے، اکثر 80% کیسز ختم ہو جاتے ہیں. سگائی کی 1 سال کی تاریخ لی،
80% کیسز ایسے ہیں کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بچہ بچی بات کریں گے، فطری چیز ہے کہ آپ جس کے ساتھ ڈیلی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ڈیلی جس سے بات کرتے ہیں، مزاج ایسا ہوگا کہ کہیں آپ کو بہت ساری باتیں بری بھی لگنے لگے گی، بہت ساری باتیں آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوگی. لڑکے نے لڑکی کو کچھ کہہ دیا یا لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے کو کچھ کہہ دیا، آپسی جھگڑا ہو گیا، ختم، شادی ہوئی نہیں، کینسل ہو گئی. یہ حالات ہمارے معاشرے کے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہم نے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے.